بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفو درگزر سے کام لو، دوسروں کے قصور جو ہے وہ معاف کر دیا کرو۔ معاف کرنے کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام اور نوکر ہیں اور وہ کبھی کبھار کوئی دھوکہ اور خیانت بھی کر لیتے ہیں، اور مجھے کبھی غصہ آتا ہے تو میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں اور تھپڑ وغیرہ بھی مار دیتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا میں جو ایسا کرتا ہوں تو مجھے اس کا حق پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی زیادتی اگر تم نے اس کے ساتھ کی ہے تو اس میں تو معافی کی گنجائش موجود ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور جب معاملہ جائے گا تو خدا نہ خواستہ اگر اس کی زیادتی تھوڑی تھی اور تم نے اس کے ساتھ زیادہ زیادتی کر لی ہے تو اس کا حساب تمہیں اللہ کے حضور دینا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ معاملہ اس قدر خطرناک ہو گیا ہے کہ اس کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر دوں تاکہ مجھے قیامت کے دن جو ہے ان کی حق تلفی کے گناہ میں نہ پکڑا جائے۔ محترم سامعین اکرام، غور کیجئے، دیکھیے، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے کارخانوں میں دوسرے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، نوکر اور غلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے حضور اس کی بڑی سخت جواب دہی کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نوکر اور غلام ہیں، ان کو ویسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو، ان کو ویسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو، اور اگر ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ ہو تو ان کے ہاتھ بٹھاؤ۔ کیا ہم آج ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ عفو درگزر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اگر ہم کسی کا قصور معاف کر دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، میں نے اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا، اور اپنے جب کارندے بھیجتا تھا قرض وصول کرنے کے لیے تو میں ان کو یہ حکم دیتا تھا کہ اگر کوئی ضرورت مند اور مستحق ہے تو اس سے عفو درگزر سے کام لینا، اور اگر کوئی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو وہ اس کو معاف کر دینا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ لوگوں کے قصور معاف کر دوں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان نیک ہدایات کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔